آیت اللہ سید ابو الحسن اصفہانی علیہ رحمت والرضوان، جی ان کی زندگی کا وہ واقعہ میں عرض کروں اس لیے تاکہ ان کی عظمت کا احساس ہو جائے۔ تہران کے ایک عالم دین کے پاس آ کر اس کی تصدیق کرائی گئی اور انہوں نے باقاعدہ تصدیق کی کہ میں اس موقع پر وہاں پر موجود تھا۔ واقعہ یہ ہوا تھا کہ بحرین سے زیارت کرنے کے لیے ایک شخص آیا تھا، اس کا سامان لٹ گیا تھا، اس نے توسل کیا تھا۔ تفصیلی واقعہ میں مختصر کر رہا ہوں۔ اس نے توسل کیا تھا اور آخری امام نے اس کی مدد کی تھی، اور اس موقع پر آپ نے آخری امام نے فرمایا تھا کہ جانا اور جا کر نجف میں ابو الحسن اصفہانی سے کہہ دینا کہ جس موقع کے اوپر وہ شام میں میری پھوپھی کے بارگاہ میں خدمت کر رہے تھے میں اس وقت دیکھ رہا تھا۔ وہ اصل خدمت کیا تھی؟ طالب علمی کے دور میں آیت اللہ سید ابو الحسن اصفہانی اپنے دوست کے ساتھ زیارت کے لیے سیریا گئے تھے، شام، اور جس موقع کے اوپر وہ حرم میں داخل، اس زمانے میں خادم زیادہ نہیں تھے اور حرم میں ذرا سا لوگ زائرین جب واپس گئے تھے تو ظاہر ہے کہیں کے اوپر ٹیشو پیپر رکھا ہوا پڑا ہوا ہے، کہیں کے اوپر کھانے پینے کے بعد جو بچا ہوا سامان پڑا ہوا ہے۔ حرم کے اندر ذرا سا صاف صفائی اتنی زیادہ نہیں تھی۔ جی آیت اللہ سید ابو الحسن اصفہانی نے کہا کہ میں زیارت بعد میں پڑھوں گا، پہلے شہزادی کے حرم کی صفائی کروں گا۔ اچھا اب ظاہر ہے کہ صفائی کے لیے دو ساتھی ہیں، دوسرے دوست نے جلدی سے جا کے جو جاروب وہاں کے اوپر جھاڑو رکھی تھی اس کو اٹھایا اور صفائی شروع کر دی۔ اب ان کے پاس تو کوئی چیز بچی نہیں، صفائی کیسے کریں؟ سنیں گے کیسے صفائی کی تھی؟ جی اپنے سر کا عمامہ اتارا اور اس سے کپڑا پھاڑ کے علیحدہ کرتے اس سے شہزادی کے حرم کی صفائی کی تھی۔ یہ ہے خلوص۔ دو دوستوں کے علاوہ کوئی اس واقعے کو نہیں جانتا تھا۔ امام نے پیغام پہنچوایا کہ میں دیکھ رہا تھا جب تم یہ خدمت کر رہے تھے، اور اس واقعے کو اس شخص نے آ کر تہران کے اس دوسرے ساتھی سے پوچھا کہ کیا واقعاً ایسا ہوا تھا کہ سید ابو الحسن اصفہانی نے خدمت کی تھی؟ کہا ہاں انہوں نے خدمت کی تھی، اور وہ مجھ سے آگے اسی لیے نکل گئے کہ انہوں نے اپنے عمامے تک کو اہمیت نہیں دی، اس لیے کہ شہزادی کا حرم صاف ہو جائے وہ زیادہ اہمیت رکھتا ہے۔